الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر او كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دینی ماں بہنوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم تمام کو دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں اور ان بندیوں سے راضی ہو جاتے ہیں جن کا آپس میں جڑنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ میری بہنوں، ہمارا جڑنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جاوے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی بنیاد ہے کہ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا یہ کیسے ہوگا کہ ہم دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزرے گی تو پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی نہیں گزرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ ایمان کا کلمہ ہے، یہ کلمہ اسلام کا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری زبانوں پر جو ہے، ہماری زبانوں پر کلمہ پڑھتے پڑھتے ہماری دل کی گہرائیوں میں کلمے والا یقین پیدا ہو جائے، کلمے کا یقین دل کے اندر آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ دیہاتی لوگ آئے اور کہا اللہ کے نبی ہم ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ نبی جی اب ان کو فرما دو قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہ تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے بلکہ تم نے اسلام کا اقرار کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، ایمان کی حقیقت تمہارے دلوں میں نہیں آئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابھی صرف تم نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ تمہاری زندگیوں کے اندر آ جائے اور ایک کلمے کا یقین تمہارے دلوں میں اتر جائے۔ کلمے کا یقین جب دل میں اتر جاتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری زندگیاں سیلنڈر ہو جاوے، اللہ کے حکموں کے سامنے ہماری زندگیاں اللہ کے حکموں کے تابع ہو جاوے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہماری زندگی بن جاوے۔ یہ مقصد ہے کلمے کا۔ جس دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ جس دن ہماری دل کی گہرائی میں اتر جائے گا، پروردگار کی قسم کہ ہمارا دل آسمان و زمین سے بھی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جائے گا۔ دلوں کے اندر اللہ کے یقین کو اتارنا، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اتارنا، اللہ کے حکموں والا یقین دلوں میں اتارنا، یہ ماحول والے دین سے ہم ہٹ کر اللہ کے حکموں والے دین پر ہماری زندگیاں پڑ جاوے کہ میں اور آپ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ ہمارا ایمان بن جاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایمان کو مانگا ہے، اللہم انی اسألوک ایمانا کاملا، کہ پروردگار عالم میں آپ سے ایمان کا سوال کرتا ہوں، و یقینا صادقا، اور سچے یقین کا سوال کرتا ہوں کہ صرف دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ کا ہونے کا یقین دل میں پیدا ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، یقین دل کے اندر اتر جائے۔ ایمان نام ہے یقین و تقوی کا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ ہمارا یقین بن رہا ہو، اور تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاوے، 24 گھنٹے ہماری زندگی تقوی والی بن جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو تقوی والوں کے لیے بنائی ہے، اعدت للمتقین۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض، اور ایسی جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، اور یہ جنت پروردگار عالم نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہم گھر میں رہے تو بھی اللہ سے ڈرے، خلوتوں میں جلوتوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں زندگی کیسے گزارتے ہو، میرا گھر میں رہنا کیسا ہوتا ہے، میرا شوہر کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میرے بچوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، میرے ماں باپ کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، میرے سسر اور ساسو کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، میری نندوں کے ساتھ میرا ریلیشن کیسا ہے، میں گھر میں کس طریقے پر زندگی گزارتے ہو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو نہیں ٹوٹتا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تردید تو نہیں ہوتی، اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ میری زندگی میں نہیں چھوڑتا۔ اس کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ میرا لقمہ بھی حلال کا ہو، میری زبان پر سچ ہو، میرا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو، میرا زبان کا بولنا بھی صحیح ہو، میرا کانوں کا سننا بھی صحیح ہو، میرا وجود اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چل رہا ہو، کہ 24 گھنٹے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ فرماتے میری بندی کیا تجھے پتہ نہیں میں تجھے برابر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیوں کو برابر دیکھ رہا ہے، ہماری خلوتیں بھی اللہ کے سامنے ہیں، ہماری جلوتیں بھی اللہ کے سامنے ہیں، ہم آہستہ بولو تو بھی اللہ سنتا ہے، ہم زور سے بولو تو بھی اللہ سنتا ہے۔ وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، ہمارے دل میں جو بھی ارادے آوے، ہمارے دل میں نیکی کا ارادہ ہو، اس ارادے پر اللہ کی پکڑ ہے، ہمارے دل میں گناہ کا ارادہ ہو، اس ارادے پر بھی اللہ کی گرفت ہے۔ دل میں جو بھی ارادہ ہو وہ سارا ارادہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَأَخْفَى، ابھی تک ہمارے دل میں کوئی ارادہ نہیں آیا، بھوشیہ میں اور مستقبل میں ہمارے دل میں کون سا ارادہ آئے گا، یہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ میری بہنوں، محنت کر کے اللہ کی بڑائی کو بول کر اور اللہ کی بڑائی کو سن کر ہمیں اللہ کے خزانے کو بولنا ہے۔ 24 گھنٹے ہماری زبانیں دنیا کو بولتی ہیں، مادیت کو بولتی ہیں، ہماری زبانوں پر گھروں کے فرنیچر کی باتیں ہوتی ہیں، کپڑوں کی بنانے کی باتیں ہوتی ہیں، سونا و چاندی کے زیورات کی باتیں ہوتی ہیں۔ جتنا ہماری زبان پر دنیا کو بولا جاتا ہے، جتنا ہماری زبان پر اللہ کو نہیں بولا جاتا، اللہ کی طاقت کو نہیں بولا جاتا، اللہ کے خزانے کو نہیں بولا جاتا کہ کتنا بڑا میرا پروردگار ہے، سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہے، دین کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ ہے، رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ ہے، رات اللہ لاتا ہے، دین اللہ لاتا ہے، سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، سورج کے اندر کی نکلنے والی روشنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور چاند کی روشنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، جبرائیل جیسا فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ساری دنیا اللہ نے بنائی، اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے بغیر ستون کے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے ایمان کو ترقی ملتی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کی جائے گی، ہم ایک بنگلہ بناتے ہیں، ایک مکان بناتے ہیں، ہمارے مکان میں کتنے ستون ہوتے ہیں، تب جا کر ہماری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے کیسے آسمان کو، الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان کو اللہ نے بغیر ستون کے بنایا، اور اللہ نے کب سے بنایا؟ جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو بلڈنگ کا ایک نہ ایک دن اینڈ آتا ہے کہ بلڈنگ کو گرانا پڑتا ہے، وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ بلڈنگ گر جائے گی، لوگوں کی جان کا اور مال کا خطرہ ہوتا ہے کہ بلڈر کہتا ہے اس بلڈنگ کی ابتدا یہاں سے ہے اور اس بلڈنگ کی انتہا یہاں تک ہوگی، 10 سال تک یا 15 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد بلڈنگ کو دوبارہ توڑنا پڑے گا۔ اللہ نے آسمان کو کب سے بنایا ہے؟ اللہ نے کب سے آسمان کو بنایا؟ ہل تری من فطور، کہیں آسمان میں کوئی فٹن نظر آیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا، اے میرے بندی تو بار بار آسمان کو دیکھ، تیری آنکھیں آسمان کو دیکھتی رہے گی لیکن تجھے آسمان میں کہیں فٹن بھی نظر نہیں آئے گی۔ اے میرا اللہ ہے جس نے 7 آسمان کو بنایا۔ ہم جانتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے تو ایک جگہ پر تو زمین ہے اور 3 جگہ پر سمندر کا پانی ہے۔ ہم تھالی کے اندر
تھوڑا سا پانی لے لے اور ہم تھالی کے اندر اور ہم تھوڑی سی مٹی لے لے تو کیا ہوگا؟ ساری کی ساری مٹی پانی کے اندر آ جائے گی اور ساری کی ساری مٹی بھگ جائے گی۔ میرا اللہ کتنی بڑا قدرت والا ہے کہ تہائی صرف زمین ہے، باقی سارا کا سارا حصہ دنیا کا پانی کا ہے۔ اللہ نے سارے پانیوں کے بیچ میں اللہ نے زمین کو بنایا اور زمین کے کناروں پر پانی ملا ہوا ہے، زمین کے کناروں پر بڑے بڑے سمندر ملے ہوئے ہیں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ سمندر کے پانی سے زمین ختم ہو چکی ہو اور دنیا فنا ہو چکی ہو۔ یہ میرا اللہ ہے جس نے پہاڑوں کو جمایا، سمندروں کو اللہ نے بہنے سے روکا۔ اتنی بڑی طاقت والے اللہ کے میں اور آپ بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بندیاں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے سامنے سیلنڈر کر دے۔ ایمان بنتا ہے میری بہنوں تو ایمان کے بننے کے بعد زندگی عمل والی بن جاتی ہے، مضبوط ہمارا ایمان بننا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ پچھلے زمانے کے اندر ایسی عورتیں بھی گزری ہیں جن کا ایمان اتنا بڑا مضبوط ہوتا تھا، اللہ کی ذات پر اتنا یقین کہ ایمان کے قبول کرنے کے بعد بڑی کی بڑی مخالف طاقتیں ان کے سامنے آئی، یہاں تک کہ اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، لیکن اللہ کے یقین کو نہیں چھوڑا۔ کہ کلمہ جتنا دل میں اترتا ہے، جتنے بھی مجاہدے آئیں گے، دنیا میں حالات خطرناک آئیں گے، ایمان والی بہن اپنے ایمان پر جمے گی اور ایمان والا بندہ اپنے ایمان پر جمے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑی طاقت فرعون کی تھی، فرعون جیسا متکبر بادشاہ، اور فرعون نے تو دعویٰ کیا، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے لیکن فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اب تک اس کی بات کو کوئی چیلنج نہ کر سکا، اور اس کی گھر کی میں دو کہانیاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی گھر کی کہانی کو اللہ نے قرآن کریم کے کھول کر قیامت تک کی عورتوں کو بتایا ہے ایمان کی کتنی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ ایمان کی بنیاد پر جان جا سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان جب دل میں یقین اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یقین جب دل میں اترتا ہے تو بڑی سے بڑی مخالف طاقتیں ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ فرعون کی باندی کا نام تھا ماشطہ، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ ایک طرف حق کی محنت ہو رہی تھی اور ایک طرف باطل کی محنت تھی۔ اس زمانے میں حق والے کمزور تھے، غریب تھے، فرعون بڑا متکبر تھا، فرعون کی بڑی طاقت تھی۔ فرعون کے گھر میں رہنے والی، کام کرنے والی، جیسے ہمارے گھروں میں کام والی بائیں ہوتی ہیں، کام والی بہن ہوتی ہیں، فرعون کے گھر کی باندی مسلمان ہو گئی۔ اس کی دو بیٹیاں تھی، فرعون نے ان کو پکڑوا لیا، پہلے آگ جلائی، اوپر کڑاہا رکھا، اس میں تیل ڈال کر اسے کھولایا، پھر کہنے لگا، اپنی باندی سے کہا، بول اب کیا کرے گی، مجھے رب مانتی ہیں یا موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہیں؟ ایک چیز مان لے، اگر مجھے رب مانتی ہیں تو مبارک، تجھے ہر چیز دوں گا، تیرے کپڑے بدل جائیں گے، تیرے گھر کے کاموں کو آسان کر دوں گا، ہر چیز تجھے دوں گا۔ اگر تو نے مجھے رب نہ مانا تو تیار ہو جا، پہلی تیری بیٹیاں کو میں جلاؤں گا، پھر تیری باری آئے گی۔ لیکن میری بہنوں، جب دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے تو باندی نے جواب دیا، میری دو ہی بیٹیاں ہیں، اور ہوتی تو بھی قربان کر دیتی، جو مرضی ہے کر لو۔ ہماری گھر کی کام والی بیچاری مجبور ہوتی ہے، ہم اگر اس کو اتنا کہہ دے کہ بہن تم آئندہ مہینے ہمارے گھر پر مت آنا تو پریشان ہو جاتی ہے۔ فرعون جیسا متکبر بادشاہ جس کا ظلم و ستم پوری دنیا میں مشہور تھا، اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو پتا تھا اب میرے پر کیا کیا خطرناک حالات آئیں گے، فرعون میری بوٹی بوٹی کر دے گا، میری چٹنی کر دے گا۔ لیکن جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے تو جتنے ایمان پر حالات آتے ہیں اندر کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ میری بہنوں، فرعون کی باندی تو تیار ہو گئی، تجھے جو چاہے کرنا ہو کر لو۔ ہماری بہن تو پردہ کرنے کو تیار نہیں، یہ ماں اپنی بچیاں جلانے کو تیار ہیں۔ آج تو نوجوانوں کو بھی عورتیں بننے کا شوق ہو چکا ہے، ہمارے نوجوان بچے بھی اور ہمارے گھر کے مرد بھی سونے کی زنجیریں گلے میں ڈالے ہوئے گھوم رہے ہیں، سونے کی انگوٹیاں پہن کے گھوم رہے ہیں۔ میری بہنوں، یہ تو عورتوں کے لیے ہیں، صرف عورتیں کی سونے کی انگوٹھی پہ، عورتیں کی چاندی کی انگوٹھی پہن سکتی ہیں، مردوں کے لیے تو صرف چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ کچھ پہن نہیں سکتے۔ لیکن آج مرد بھی عورتوں کی طرح شوق میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنی مائیں اس مجمع کے اندر بیٹھی ہیں، آپ تصور کریں، ایک ماں سامنے بیٹھی ہیں،
دہکتی ہوئی آگ ہیں، اس کی بچی کو پکڑ لیا، اس کی بچی کو پکڑ دیا اور وہ پکارتی ہے اماں اماں، مگر اس کے باوجود بھی ماں کا اندر کا ایمان تھا، ماں کے عزم و ارادے میں کوئی تزلزل نہیں آیا، حالانکہ اس کا ایک بول اپنی بچی کی زندگی کو بچا سکتا تھا، یا کفر کا بول لیتی، آگے جا کر توبہ کر لیتی تو اس کے لیے جائز تھا، مگر نہیں میری بہنوں، ایک مقام آتا ہے جب زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے اس کی بچی کو پکڑا اور بچی کو پکڑ کر، بچی تڑپ رہی ہے مچھلی کی طرح، اماں اماں پکار رہی ہے، سارے دربار پہ سناٹا ہے، ماں ہے کہ صبر کی تصویر بنی ہوئی اس کے سامنے۔ میری بہنوں، بچی کے سر کو تیل میں ڈالا جاتا ہے، بچی ایسے تل جاتی ہے جیسے مچھلی تل جاتی ہے، کباب بن جاتے ہیں، مگر اب بھی ماں کے پائے سبات میں کوئی لغزش نہیں آتی، اس کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جب اس ماں کے دل سے ہائی نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اس کو دیکھا میری بچی کی روح جا رہی ہے اور بچی کہہ رہی ہے اماں ٹھہرو، ابھی جنت میں ہم اکٹھے ہونے والے ہیں، امی صبر کرنا، بے صبری مت کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آنکھوں سے اللہ نے مشاہدہ کروایا۔ اس کے بعد چھوٹے بچے کو پکڑا جو دودھ پیتا تھا، دودھ پیتا بچہ تو پرایا بھی بہت اچھا لگتا ہے، اپنا بچہ کیسے پیارا نہیں لگے گا، ماں کی گود سے بچے کو کھینچا، اس بیچاری معصوم کو تو اندازہ ہی نہیں تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پہلی کو تو کم از کم پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ تو اماں اماں پکارتی تھی، یہ تو خالی رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ماں نے اپنے آنکھوں کے سامنے معصوم بچے کو تلتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا کہ بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، بچی بولی اماں صبر کر، اس میری اللہ تعالیٰ جنت میں ہم تمام کو اکٹھے کر لے گا۔ جب اس ماں کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کود جاؤں گی، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ فرعون نے کہا تیری کون سی درخواست ہے؟ کہنے لگی جب میں جل جاؤں تو ہم ماں بیٹیوں کو جدا نہ کرنا۔ میری بہنوں، ان تینوں کی ہڈیاں جاڑ کر زمین میں دبا دی گئی، دو بچیوں کی ہڈیاں بھی، اور ماں جس کا نام ماستہ تھا فرعون کے گھر کی باندھی تھی، ان تینوں کی ہڈیوں کو زمین کے اندر ڈال دیا۔ اس کہانی کو 2000 برس ہو گئے، صبح آئی شام آئی، موسم بدلے، روت بدلے، طوفان اٹھے، آندھیاں بگولے آئے، 40 برس اوپر گزر گئے، 10 برس اور گزرے، 2050 برس گزرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم معراج کرنے آپ آسمان کو چلے، بیت المقدس سے آپ آسمان کو چلے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، تو نیچے سے جنت کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، کیونکہ مصر ملک شام کے بالکل قریب ہیں، آپ بیت المقدس سے چلے آسمان کی طرف، نیچے جنت کی خوشبو آنے لگی، پوچھا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، فرعون کی باندی اور اس کی بچیوں کی جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جان تو چلی گئی، اتنا بڑا مقام اللہ نے آسمانوں پر بھی دیا اور زمینوں پر بھی دیا کہ ان کی ہڈیاں جس قبر کے اندر مدفون ہیں وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے سفر میں اس کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر فرعون کی بیوی آسیہ بھی مسلمان ہو گئی۔ فرعون کی بیوی تھی، فرعون کی شریک حیات تھی، اس کی وائف تھی۔ اس نے سوچا کوئی ماں ایسی ظالم نہیں ہو سکتی، یہ ضرور حق ہی ہے جس نے سب کچھ کروا دیا۔ فرعون جو اوروں کو عبرت دلا رہا تھا، اس کے گھر میں کلیم حق داخل ہو گیا، سب سے محبوب بیوی مسلمان ہو گئی، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی، سب سے محبوب بیوی۔ فرعون بڑی محبت کرتا تھا اور اس نے یوں کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اے فرعون میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لا چکی ہو۔ انہوں نے کہا یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، تو کیا کر بیٹھی؟ اس نے کہا بس مجھے سمجھ میں آ گیا ہے یہ دین سچا ہے، ورنہ کوئی ماں ایسے نہیں کر سکتی، اپنے بچوں کو اس طریقے پر جان بچوں کی نہیں دلوا سکتی۔ فرعون کو اس بیوی سے بڑی محبت تھی، اسی وجہ سے تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا، بڑا سمجھایا مگر وہ نہ مانی۔ کیوں میرے بہنوں؟ دل میں ایمان اتر چکا تھا۔ جب دل میں ایمان اتر جاتا ہے، ایمان کے اترنے کے بعد کتنی بھی رشوتیں ملے، سونا اور چاندی کے زیورات ایمان کو چھوڑنے کی بنیاد پر ملے، جب دل میں ایمان چلا جاتا ہے ایمان کبھی دل سے نکل نہیں سکتا۔ فرعون نے حکم دیا اسے جیل میں ڈال دو، وہ بخوشی جیل میں چلی گئی، فاقے آئے برداشت کیے،
دربار میں لایا گیا۔ کون سا دربار جہاں آسیہ کا حکم چلتا تھا؟ آج جو محرم سے مجرم بن کے کھڑی ہیں، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ فرعون نے کہا آسیہ کو کوڑے مارو تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ چنانچہ ایک زناٹے دار آواز سے کوڑے اس کی کمر کو سینک رہے ہیں۔ اللہ کی محبت میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، پاؤں تک خون جا رہا ہے، مگر وہ کہہ رہی ہے اے فرعون فقد ما انت قد، جو کرنا ہے کر لے، اب اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا۔ ہم مہندی نہ چھوڑے، ہم پردہ کرنے کو تیار نہیں، یہ جان دینے کو تیار ہیں۔ ہم بے پردگی نہ چھوڑے، وہ زندگی چھوڑنے کے تیار ہیں۔ تو میری بہنوں، آج میری اور آپ کی ایمان کی کمزوری ہے۔ جب فرعون نے دیکھا ہر حربہ بیکار ہو رہا ہے، اس نے کہا اسے سولی پہ لٹکا دو۔ سولی کیا تھی؟ ہاتھ میں کیل گاڑ کر لکڑی کے ساتھ جوڑتے تھے، اس طرح پاؤں سے کیل لگا کر لکڑی کے ساتھ جوڑتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے۔ جب اس کے ہاتھوں میں کیل گاڑے گئے، جس ہاتھوں نے کبھی تنکا بھی ٹیڑھا نہ کیا تھا، فرعون نے کہا اس لکڑی کو نیچے سے ہٹا دو، اس پر پتھر برسا دو تاکہ سسک کے مر جاوے۔ اس وقت فرعون کی بیوی پکار اٹھی اور ایسا دکھڑا اللہ کو سنایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، تاریخ میں بھی رکھا، حدیث میں بھی رکھا، اور اللہ نے قرآن کریم کا حصہ بنایا۔ قیامت تک حضرت آسیہ کی کہانی دنیا میں سنائی جائے گی۔ اللہ سے یوں کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے مولا مجھے اپنے پڑوس میں جنت میں گھر دے دے، فرعون اور اس کی ظالم قوم سے مجھے بچا لے۔ اس درد سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی اور اپنے پڑوس میں گھر بھی دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے میری بہنوں جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، یا اللہ کے عرش کے ساتھ، اللہ کے عرش کے بالکل ساتھ ہے۔ جو یہاں پہنچ گیا وہ اللہ کے سب سے قریب ہو گیا۔ جب خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو میرے نبی نے فرمایا خدیجہ اب تم دنیا سے جا رہی ہو، جب تم جنت میں جاؤ تو میری سوکن کو میرا سلام بولا۔ حضرت خدیجہ نے کہا میں آپ کی پہلی بیوی ہوں اور آپ کا ابھی تک دنیا میں کوئی نکاح میری موجودگی میں نہیں ہوا اور کسی بیوی کا انتقال بھی نہیں ہوا، تو جنت میں آپ کی کون سی سوکن ہوگی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جنت میں فرعون کی بیوی آسیہ سے اللہ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم سے اللہ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے، ان کو جا کر میرا سلام بولا۔ میری ماں و میری بہنوں، ان عورتوں سے حشر کا شوق رکھو، ان لوگوں کے ساتھ اللہ کتنا جنت میں برتاؤ کرنے والا ہے۔ آج دنیا کے اندر مردوں کی بنسبت عورتیں زیادہ ہے، اس لیے عورتوں کا کام بھی مردوں سے زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا تہائی حصہ، چوتھا حصہ امت تک پہنچایا۔ 3 حصے 1,24,000 صحابہ کرام نے مل کر پوری دنیا کو پہنچائے، اور 1/3 چوتھائی حصہ صرف اکیلے حضرت عائشہ نے اپنی امت تک پہنچایا۔ یہ عورتوں میں دین کے سیکھنے کا شوق تھا۔ جب میری بہنوں جب اندر کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو عمل ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کی وسلم کی زندگی یہ ہماری زندگی بن جائے، اللہ کے نبی کی محبت یہ ہماری محبت بن جائے، ہمارے دل میں لا الہ الا اللہ اتر جائے، ہمارے دل میں محمد الرسول اللہ اتر جائے۔ جب کلمہ دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی ہماری عمل پر پڑتی ہے، نمازوں کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نمازوں کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، پھر نمازیں پڑھنے میں لذت آتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں۔ کتنی عورتیں 1 مہینے میں 2 مہینے میں کلام پاک کو ختم کر لیتی ہیں، وضو کرتی ہیں اور اللہ کا کلام بڑی محبت کے ساتھ پڑھتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، تسبیحات کی پابندی کرتی ہیں، پردے کی پابندی کرتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات اس وقت ملتے ہیں جب میری بہنوں دل کا یقین ٹھیک ہوتا ہے، ہمارا ایمان جب مضبوط ہو جائے گا پروردگار عالم ہمارے عملوں کو مضبوط کر لیں گے۔ اس لیے ایمان پر محنت کرے اور ہماری زندگی تقوی والی بناوے اور ہماری زندگی میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ اللہ نے حضرت خدیجہ کو آسمان سے سلام کے حلوہ بھیجا کہ میرے نبی جبرائیل کو بھیجا کہ خدیجہ کو میرا سلام بولو، کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام کہا ہے۔ کیا مبارک زندگی دنیا میں گزاری ہوگی کہ اللہ کا سلام آسمان پر آیا ہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کل 12 ربیع الاول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے،
آپ دنیا سے جانے کا وقت بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیدا ہونے کا دن بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ابھی تو ماں کے پیٹ میں تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی اماں آمینہ کا جب نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا، عبداللہ کی عمر 18 سال کی تھی، آمینہ کی عمر 16 سال کی تھی۔ آمینہ قبیلہ بنو زہرہ کی خاتون ہے، قبیلہ بنو زہرہ کی خاتون مدینے کی تھی۔ عبداللہ نے جب نکاح کیا اور اپنی بیوی کو لے کر جب مکہ مکرمہ آئے، مکہ مکرمہ آنے کے بعد میاں اور بیوی دونوں بڑی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ دیکھا کہ مکہ میں ایک قافلہ ملک شام تجارت کے لیے جا رہا ہے۔ عبداللہ نے سوچا اب میرا نکاح ہو چکا ہے، اب لوگ مکہ المکرمہ سے تجارت کے لیے بزنس کے لیے ملک شام جا رہے ہیں۔ اس زمانے کا سفر 2 دن 3 دن کا نہیں ہوتا تھا، گھنٹوں گھنٹوں کا سفر نہیں ہوتا تھا، بلکہ مہینوں کا اور سالوں کا سفر ہوتا تھا۔ پہلے مکہ سے مدینہ جاتے تھے اور مدینہ سے ملک شام جاتے تھے۔ عبداللہ نے سوچا ابھی میرا نیا نکاح ہوا ہے، میری بیوی کی 16 سال کی عمر ہے، مدینہ یہاں سے بہت دور ہے، اگر میں اپنی بیوی کے سامنے کہوں گا کہ مجھے تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ جانا ہے تو میری بیوی کا دل ٹوٹے گا۔ تو اپنی بیوی کو سمجھایا، کہا آمینہ اب میرا نکاح ہو چکا ہے، نکاح ہو چکا ہے، اب میں ملک شام جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے۔ تو آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ نے کہا آمینہ میں جا رہا ہوں، میں آپ کو مس بھی کروں گا، آپ کو یاد بھی کروں گا۔ آمینہ کا دل رکھنے کے حضرت عبداللہ نے فرمایا جب میں ملک شام سے واپس آؤں، پورا قافلہ جا رہا ہے، تو تم بن سور کے اچھے کپڑے پہن کر دروازے کے اندر کھڑے ہو جانا اور مجھے ویلکم کرنا، میرا استقبال کرنا، تاکہ مجھے بھی خوشی ہو، آپ کو بھی خوشی ہو۔ یہ آمینہ کو تسلی دینے کے حضرت عبداللہ نے ساری کی ساری باتیں کہی۔ عبداللہ ملک شام چلے گئے تجارت کے لیے، مکہ سے مدینہ گئے اور مدینہ منورہ سے ملک شام گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، بڑا بہترین تجارت کا سفر رہا، لیکن واپسی کے بعد جب ملک شام سے مدینہ منورہ ایک قافلہ پہنچا تو حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا۔ تو ان کے ننیال والوں نے یوں کہا ہم تو عبداللہ کو نہیں بھیجیں گے، قافلے والوں کو اگر تم چلے جاؤ، عبداللہ کی طبیعت جب اچھی ہو جائے گی ہم ان کو مکہ مکرمہ چھوڑ دیں گے۔ اب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا اور مکہ مکرمہ والوں کو پتہ چلا قافلہ آ رہا ہے، تو جن کی عورتیں تھیں اور جن کی مائیں تھی یہ بن سور کر کے اپنے گھر کے دروازوں کے اندر کھڑی ہو گئی۔ کسی کا باپ آ رہا ہے، کسی کا شوہر آ رہا ہے، کسی کا بیٹا آ رہا ہے۔ آمینہ بھی بن سور کے اپنے شوہر کی محبت میں اور اپنے شوہر کی یاد میں دروازے کے اندر کھڑی ہو گئی۔ پورا دن گزر گیا، عبداللہ تو دکھے نہیں، یہاں تک کہ قافلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ آمینہ نے پوچھوایا میرے شوہر عبداللہ نہیں آئے، معلوم پڑا کہ عبداللہ بیمار ہو گئے تھے اور مدینہ والوں نے ان کو روک دیا ہے۔ جب عبداللہ کو اچھا ہو جائے گا اس وقت عبداللہ کو واپس لے کر مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ میری بہنوں اس وقت آمینہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، 16 سال کی بالکل جوان بیٹی ہے، عبداللہ مدینہ منورہ میں بیمار ہیں۔ اب مکہ والوں نے سوچا ہم عبداللہ کو مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ لے آوے۔ قافلہ تیاری کر ہی رہا تھا اور کسی نے خبر دی کہ عبداللہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو چکا۔ کتنے بڑے خطرناک حالات، بالکل جوان شوہر اللہ کا پیارا ہو گیا ہو، آمینہ کی 16 سال کی عمر ہو اور آمینہ امید سے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پیٹ میں پل رکھے تھے۔ آمینہ فرماتی ہے مجھے بہت غم ہوا کہ میرے شوہر اللہ کے پیارے ہو گئے۔ جس طریقے پر جب کوئی عورتیں امید سے ہوتی ہیں تو عورتوں کو علامات ہونے لگتی ہیں، کسی کو الٹی ہوتی ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ آمینہ فرماتی ہے میرے 7 مہینے ہو چکے لیکن مجھے کبھی بھی کوئی علامت محسوس نہیں ہوئی، لیکن یہ بات کنفرم تھی کہ ایک بیٹا میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے۔ آمینہ فرماتی ہے جب میں گھر سے رات کو نکلتی، جب میں دن میں یا رات میں گھر سے نکلتی تو درخت کی ٹہنیاں میری طرف جھک جاتی، گویا کہ درخت کی ٹہنیاں بھی مجھے سلام کر رہی ہے۔ آمینہ فرماتی ہے جب میں رات کو بیت اللہ جانے کے لیے گھر سے نکلتی تو آسمان کے ستارے میری طرف جھک جاتے، گویا کہ آسمان کے ستارے مجھے سلام کر رہے ہیں۔ آمینہ فرماتی ہے مجھے یقین ہو گیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بچہ بڑا بابرکت بچہ ہے،
بڑا اللہ کا نیک بندہ میرے پیٹ میں پرورش کر رہا ہے۔ آمینہ فرماتی ہے جب میں اپنے گھر کی ضرورت کے لیے بیت اللہ میں جاتی زمزم کے پانی کو لینے کے لیے تو زمزم کے کنویں کا پانی نیچا ہوتا تھا، لیکن میں جیسے ہی زمزم کے کنویں کے پاس آتی تھی سارا کا سارا پانی اوپر آ جاتا تھا۔ میں آسانی کے ساتھ پانی کو پیتی تھی اور پانی کو بھرتی تھی۔ مکہ کی عورتوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی، مکہ کی لڑکیاں کہتی آمینہ جب تک تم ہوتی ہو تو زمزم کے کنویں کا پانی اوپر ہوتا ہے، جب تم چلی جاتی ہو تو پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ آمینہ رک جاؤ تاکہ ہم بھی ہمارا پانی کا انتظام کر لے اور پانی کو بھر دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے۔ جس دن میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کا ناب اور بچے کا آنت ملا ہوتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد آنت کو کاٹی جاتی ہے۔ میرے نبی کی آنت پہلے سے کٹی ہوئی تھی۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ میرے آقا مختون پیدا ہوئے۔ میری بہنوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے گندگی کے اندر، ناپاکی کے اندر، گندگی کے اندر ہوتا ہے، اس کو پاک و صاف کیا جاتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں پیدا ہوئے اللہ کے نبی بالکل پاک پوتر پیدا ہوئے۔ آپ کے بدن پر ذرہ برابر ناپاکی نہیں تھی، ذرہ برابر نجاست نہیں تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جیسے دنیا کے اندر تشریف لائے پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی، پورا کمرہ خوشبو سے معطر ہو گیا۔ عبدالرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت اسد جو دایا تھی وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا گھر میں اتنی بڑی روشنی ہوئی، حضرت آمینہ نے اس روشنی کے اندر ملک شام کے محل بھی دیکھے اور بصرہ کا محل بھی دیکھا، مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی ایک انسان بڑا ہوگا جو سجدہ کرتا ہے، میرے آقا نے سجدہ کیا۔ یہ پیغام تھا اے لوگو اب میں دنیا کے اندر نماز کو لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صبح سحری کے وقت پیدا ہوئے، جب رات کا اندھیرا چھٹ گیا، جب صبح کی روشنی پیدا ہوئی۔ آپ یہ بتلاتے ہیں دنیا میں ظلم کا اندھیرا ہے، دنیا میں کفر کا اندھیرا ہے، دنیا میں شرک کا اندھیرا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی اب دنیا میں کفر ختم ہوگا، شرک ختم ہوگا، پوری دنیا ایمان کے نور سے روشن ہوگی، لوگوں کے دل میں ہدایت کا نور آئے گا، لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور آئے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حضرت آمینہ فرماتی ہیں ابھی تو میرے پیٹ کے میرے گود کے اندر بیٹھے ہی ہوئے تھے، اچانک میرے کمرے کے اندر بادل آیا کہ مجھے بادل کی وجہ سے مجھے میرا بیٹا محمد دکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا میرا بیٹا کہاں چلا گیا، اور اچانک بادل میں سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها، اس بچے کو مشرق کا چکر لگاؤ، اس بچے کو مغرب کا چکر لگاؤ، مشرق و مغرب کا چکر لگاؤ، پوری دنیا میں گھماؤ، لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے یہ کتنی بڑی ہستی ہے، یہ نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، یہ نبی کتنے بڑے نبی ہیں۔ میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن تمام بت خانوں میں سے بت زمین پر گر گئے، سارے عجمی بادشاہ گنگا ہو گئے، ہر بت خانے میں سے آواز آنے لگی بتوں کا توڑنے والا آ چکا ہے، بتوں کا توڑنے والا آ چکا ہے۔ اور نوشیرواں ملک شام میں ایران میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی عود کی لکڑیوں سے، جب میرے نبی پیدا ہوئے ایک دم آگ بجھ گئی، آگ ایران کی بجھ رہی ہے اور آگ بجھانے والا مکہ میں پیدا ہوا ہے، اور 14 کنگرے تڑاک کر کے زمین پر گر کے ٹوٹ گئے۔ ایک یہودی مکہ کی گلیوں میں شور مچاتا پھرتا ہے آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے کہ ہاں بہت سارے بچے پیدا ہوئے ہیں، کہ مجھے وہ بچہ بتاؤ جس کا باپ دنیا سے جا چکا ہو، کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کو بتایا اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے یوں کہا یا ویل لبنی اسرائیل، یہ بنو اسرائیل تمہاری ہلاکت، قد خرجت النبوۃ منہا، تمہارے پاس نبوت چلی جا چکی ہے، یہ قریش تمہیں مبارک، قریش تمہیں مبارک، آج تمہارے گھر میں نبوت آ چکی ہے۔ میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پیدا ہوتے ہی آپ نے بڑے بڑے کام دیے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ میرے نبی کے دنیا میں آنے کا مہینہ ہے، پھر اللہ کے نبی نے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتی۔ پھر میرے نبی کو حضرت حلیمہ نے دودھ پلایا، حلیمہ نے دودھ پلایا۔ بنو اسد کی لڑکیاں جب میرے نبی کو لینے کے لیے آئی، حضرت حلیمہ حضور کو لے گئی اور اللہ کے نبی کو 4
4 سال اپنے پاس رکھا، پھر حضرت آمینہ کے سپرد کیا، پھر آمینہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے نبی کے جتنے بھی سہارے تھے سارے سہارے اللہ تعالیٰ نے توڑ دیے۔ اللہ بتلانا چاہتا ہے کہ نبی کا سہارا میں ہوں۔ نبی کا نہ باپ کا سہارا ہے، نہ ماں کا سہارا ہے، نہ چچا کا سہارا ہے، نہ دادا کا سہارا ہے، بلکہ میں ہی خود سہارا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآویٰ۔ اس سے میرے بیان و وقت ہو چکا ہے۔ ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کر کے اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی بناوے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا۔ آپ کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور چاروں کے چاروں بڑی نیک تھی، بڑی صالحہ عابدہ خاتون تھی۔ ہم ان کی زندگی کو نمونہ بناوے، ان کی زندگی کو فالو کرے، ہم پردے کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کرے، ہم اللہ کے ذکر کی پابندی کرے، یہ دنیا کے ماحول کی عورتوں کو نمونہ نہ بناوے، میرے نبی کی بیٹیوں کو اور ازواج مطہرات کو اور صحابیات کو نمونہ بنائیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگی منزل پر پہنچ جائے گی۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ کے نبی بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ زندگی کو نیک بناوے، زندگی کو اچھی بناوے، اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے لیے میری بہنوں یہ جوڑا جاتا ہے، اور یہ تمام صفات اپنی زندگی میں لانے کے لیے اپنے گھروں کی تعلیم ہے۔ اپنے گھروں کی تعلیم کو مضبوط کرو اور اپنی ہفتہ واری تعلیم کو مضبوط کرو۔ ہمارے گھر میں تعلیم پابندی کے ساتھ ہو رہے ہو، ہفتہ واری تعلیم نئی بہنیں ہم ان کو لے کر اپنی بلڈنگوں سے آوے، ان کے سامنے اللہ کے رسول کی بات آئے گی، انشاءاللہ ان کا جمنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور میری بہنوں اس کے لیے ہمارے مردوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکالو۔ اللہ کی محبت کو پیدا کرنا ہو، زندگی میں دین کو لانا ہو، ایمان کو مضبوط کرنا ہو، تو گھر کی وہ فضا بنے کہ ہم اللہ کے دین کے تقاضے پورا کرنے والے ہمارے گھر کی فیملی بنے، ہمارے جوان لڑکے اللہ کے راستے میں جاوے، ہمارے مرد اللہ کے راستے میں جاوے۔ ابھی 15، 16، 17 دسمبر کو ہمارا سرخیز ضلع کا اجتماع ہے، وہاں سے جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی نکلے گی، چلے کی بھی نکلے گی۔ اس لیے ہماری مستورات جو آئی ہوئی ہے اپنے بیٹوں کے بھی نام لکھے اور اپنے شوہروں کے بھی نام لکھے اور ان کو ترغیب دے۔ علماء نے لکھا ہے جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے گی، مدد کرے گی، پروردگار عالم اس عورت کو اپنے شوہر کے 500 سال پہلے جنت میں بھیجیں گے۔ اس سے میری بہنوں اپنے گھر میں تشکیل کا ماحول بناوے، اور دیوالی کے ویکیشن میں اسٹوڈنٹ کی جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ 11 کی صبح سے جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی۔ 11 نومبر کو ہمارے بیٹے 16 سال کی عمر کے ہیں، اسکول پڑھتے ہیں یا کالج کرتے ہیں، نوجوان بچوں کو وقت اللہ اتنی گجرات کی جماعتیں، ہماری صرف گجرات کی کتنی جماعتیں، تقریباً 1000 جماعتیں اللہ کے راستے میں اسٹوڈنٹ کی جانے والی ہیں، اور نہ معلوم کتنے نوجوانوں کی زندگی بدل گئی۔ بچپن سے ہمارے بچوں کا دل کاروک اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، ورنہ بیکاری تو گناہوں کا دروازہ کھولتی ہے۔ موبائل کسی کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اگر بچوں کا وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگایا، ہمارے بیٹے دوستوں کی محفلوں میں جائیں گے، رات کو دیر تک بازاروں کے عادی بنیں گے، گناہوں میں پھنسیں گے۔ اس اسٹوڈنٹ بچوں کے لیے 10 تاریخ کو جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی، 20 تاریخ کو جماعت واپس آ جائے گی۔ اسے میرے بہنوں اگر ہمارے بیٹے جوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، 16 سال کی عمر سے زیادہ ہیں، ان کی تشکیل کر کے ان کے نام بھی مسجد کے اندر بھیجواوے، تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں 10 دن جماعت میں جاوے۔ یہی ہمارے بچے بعد میں جا کر نہ معلوم کون سے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے۔ اگر ان کی زندگی میں اللہ کا دین ہوگا تو جہاں بھی جائیں گے زندگی دینداری کے ساتھ ان کی گزرے گی، اور ان کی زندگی دینداری کے ساتھ گزرے گی انشاءاللہ۔ وہ اس کے برکت سے نہ معلوم کتنے لوگوں کی زندگی میں دین آئے گا۔ آپ دیکھو کتنے ڈاکٹر دیندار ہیں، ان کی بنیاد پر کتنا دین پھیل رہا ہے، کتنے پروفیشنل جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، ڈاکٹرز کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، وکیلوں کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، پولیس والوں کی جماعت اللہ کے راستے میں جا رہی ہیں، اور آج کتنے ریلوے والے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے جوڑ ہو رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ اس نے میری بہنوں ان کی بھی ترتیب بناؤ، اور انشاءاللہ اس جمعہ کو نہیں، آئندہ جمعہ کو ہمارے یہاں سے سکینہ مسجد سے مستورات کی 3 دن کی جماعت نکلے گی۔ آئندہ جمعہ کو، یہ جمعہ چھوڑ کر 8 تاریخ کو مستورات کی جماعت اللہ کے راستے میں 3 دن کی نکلے گی۔ تو جن مستورات کا وقت ابھی تک نہیں لگا ہے وہ ارادہ کرے ماشاءاللہ کہ مجھے بھی اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جانا ہے۔ جب 3 دن لگے گے انشاءاللہ، پھر 10 دن بھی لگیں گے، پھر چلہ بھی لگے گا۔ نامعلوم اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملکوں کے تقاضے پورے کرائے گا۔ اللہ پاک ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ ان مذکورات کے جمع ہونے کو قبول فرما. یا اللہ ان کے بچوں کو نیک بنا، ہم سب کو نیک بنا. بڑے بڑے گناہوں کے مجرم ہیں، اللہ ہمارے سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما، ہمیں نیک بندوں میں شامل فرما. ہم سب کو مولا کریم معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے. امت کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت فرما دے. جن گھر میں مستورات کا اجتماع ہوا ہے ان گھر والوں کو اللہ تو خوب قبول فرما دے، ان کے گھر والوں کو تو خوب قبول فرما دے. اللہ ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، ان کی روزی میں برکتی عطا فرما دے. جتنی ہماری ماں بہنیں جمع ہوئی ہیں ان تمام کو دیندار بنا دے، ان کی دنیا بھی بنا دے، ان کی آخرت بھی بنا دے. ہر ایک کو زندگی دینداری کے ساتھ چلنے کی توفیق مرحمت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.